ارشاد فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ آج قلوب اللہ کے ذکر سے محروم ہو گئے ہیں الا ماشاء اللہ، اور یہ دلوں کے اجڑنے کا سبب ہے۔ کوئی بھی چیز ہو اس پہ توجہ نہ دی جائے تو وہ چیز اپنی چمک باقی نہیں رکھتی، زنگ آ جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح باقی چیزوں کو زنگ آتا ہے تو دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ باقی چیزوں کا زنگ اتارنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن سے ان چیزوں کا زنگ اترتا ہے۔ تو اگر دل زنگ آلود ہوتا ہے تو کوئی چیز تو اس کے لیے بھی ہوگی جو دل کا زنگ اتارتی ہوگی۔ تو خود ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، اور جب دلوں کو زنگ لگتا ہے تو اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے دل مزکہ اور مصفہ رہتے ہیں اور پاک رہتے ہیں، اور دلوں میں بہت ساری بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں ذکر کی برکت سے زائل ہوتی ہیں۔ دل کی بیماریاں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ دل کی باطنی بیماریاں حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت، یہ دل کی بیماریاں ہیں، اور ان کا علاج، سب کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو ذکر جب کیا جائے تو دل اللہ کے نور سے معمور ہوتا ہے۔ حضرات صوفیہ کہتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ آپ اگر مجھے آواز دیں تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ تو جب کوئی شخص اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر خالی اسم ذات کا مجرد، یہ مقصد پورا نہیں کرتا۔ یعنی آپ یہ کہیں اللہم آتنی فلاں، مجھے فلاں چیز عطا کر، اے اللہ مجھے یہ عطا کر، یہ تو اس سے عرض کرنا ہوا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے اللہ اللہ اللہ، تو اس سے کیا مقصد ہے؟ پکارنے کے بعد جو آپ کی حاجت تھی وہ آپ نے بیان ہی نہیں کی۔ آپ مجھے آواز دیں تو میں متوجہ ہو جاؤں گا، تو پھر آپ پھر آواز دیں تو میں پھر متوجہ ہو جاؤں گا، تو بار بار آوازیں دیتے رہیں تو میں آخر کہوں گا کہ بولو کس لیے مجھے پکار رہے؟ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کا نام پکارتے ہو، مجرد اللہ کا ذکر کرتے ہو، تو اس کا کیا فائدہ ہے جبکہ آگے تم کچھ کہتے نہیں ہو؟ تو اس کے بڑے جواب اہل علم نے دیے ہیں، لیکن میں اس کا ایک سادہ جواب دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے پکاریں، آواز دیں، تو میں متجسس ہو جاؤں گا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے تو کیوں پکارا ہے۔ مجھے پتہ نہیں آپ نے کیوں پکارا ہے، لیکن بچہ ماں کو کہے امی اور اس کے بعد چپ ہو جائے، ماں جانتی ہے اسے دودھ چاہیے، اسے لحاف چاہیے، اسے بھوک لگی ہے، اسے کیا چاہیے؟ چونکہ ماں کا تعلق ہے، ماں نے بچے کو جنم دیا ہے، جس نے جنم دیا ہے بچے کو بتانا نہیں پڑتا
صرف امی کہہ کے پکارنا پڑتا ہے، اس کی اگلی ضرورت کیا ہے یہ ماں خود جانتی ہے۔ جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا بچے کو جانتی ہے، اور جس نے خلق کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ، تو رب جانتا ہے میرے بندے کو کیا چاہیے۔